ایک بار ایک پریشانی میں مبتلا بندہ ایک بڑے گرو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، گرو جی، میں اپنی عادتوں سے بہت پریشان ہوں۔ میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن کچھ بھی کر نہیں پا رہا۔ کامیابی کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہوں لیکن اپنی عادتوں سے مجبور ہوں، اور سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کامیاب ہونے کے لیے میرے اندر کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان خوبیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مہربانی فرما کر میری مدد کریں، مجھے کامیابی کا راستہ دکھائیں۔ گرو جی نے کہا کہ جس طرح ہم بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم نے اچھی عادتیں اپنا لیں تو ہم اچھی عادتوں سے بھی مجبور ہو جائیں گے، اور یقین مانو اچھی عادتیں بہت کچھ حاصل کروائیں گی، ہمیں زندگی میں ہمیں بہت آگے لے جائیں گے۔ تو آج میں تمہیں 10 ایسی کامیاب عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تمہیں سب سے الگ بنا سکتے ہیں، تمہیں من چاہی کامیابی دلا سکتے ہیں، اور تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پانا چاہتے ہو، بننا چاہتے ہو، وہ تمہیں بڑی آسانی سے حاصل کر کے دے سکتے ہیں۔ میری باتوں کو بس یوں ہی سن کر بھول نہ جانا، بلکہ ان سب 10 کامیاب عادتوں کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جانا، کیونکہ یہ عادتیں نہ صرف تمہیں کامیابی دلائیں گی بلکہ ایک اچھا انسان بھی بنائے گی، جسے دیکھ کر لوگ یہی بولیں گے کہ میں بھی اس انسان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو ان 10 کامیاب عادتوں میں سب سے پہلی عادت ہے صبح جلدی اٹھنے کی عادت۔ اگر دنیا کی کوئی کامیاب اور سب سے اچھی عادت جس کو ہر کامیاب انسان اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، وہ ہے صبح سویرے اٹھنا، اپنی سستی پر قابو پا کر بستر کو چھوڑنے کی عادت۔ اگر تم سورج کی پہلی کرن سے پہلے بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اپنے دن کو شاندار بنانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو یقین مانو پورے دن میں کوئی ایک ایسی مشکل، کوئی ایک ایسا چیلنج نہیں ہوگا جسے تم ہرا نہیں سکو گے۔ تمہارا صبح اٹھنا یہاں پر دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ہمت، کتنا عزم ہے، تمہارا ارادہ کتنا پختہ ہے، تمہارے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنا کتنا معنی رکھتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے زیادہ وقت، زیادہ طاقت، زیادہ کوشش، جو کہ تمہیں زندگی میں ہمیشہ دوسروں سے زیادہ ہی دلائے گی۔ اگر تم صبح دیر سے اٹھنے کی عادت سے پریشان ہو تو ہر دن صرف 5 منٹ جلدی اٹھنے کا رول بناؤ اور کچھ ہی دنوں میں تم جلدی اٹھنا شروع کر دو گے۔ دوسری عادت ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہو۔ یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے جو ہر اس عظیم انسان میں پائی جاتی ہے جس نے اپنی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں سیکھتے رہو اور سیکھتے رہو۔ ہم اس زندگی میں جتنا بھی سیکھتے ہیں وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں کام ضرور آتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سپنوں سے جڑی ہوئی ہر ایک وہ بات جاننا چاہتے ہیں جو ان کے سپنوں کو حاصل کرنے کے راستے کو اور بھی آسان بنا دے، چاہے ایک لائن کا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ کچھ نیا سیکھو ضرور۔ دنیا میں علم کی کوئی کمی نہیں، لیکن جس فیلڈ میں تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہو، کوشش کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایسی کوئی چیز سیکھ جاؤ جو تمہیں اتنا حاصل کر کے دے دے جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، پر اس کے لیے تمہیں ہمیشہ ایک بچہ بن کر سیکھنا پڑے گا۔ کامیابی کی لسٹ میں تیسری عادت ہے بولو کم اور سنو زیادہ۔ ہمارے پاس 2 کان اور 1 منہ ہے، ایسا اس لیے تاکہ ہم سنیں زیادہ اور بولیں آدھا۔ سننے والے کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے، سننے والے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل ہی جاتا ہے۔ کم بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کی انرجی کا کم برباد ہونا، لوگوں کے منہ زیادہ نہ لگنا، کسی کے سامنے ہلکا نہ بننا، کسی سے بے وجہ کی بحث نہ کرنا،
کم بولنے اور زیادہ سننے والے لوگ بہت زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ جو شخص کم بولتا ہے اس کے اندر گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کم بولتا ہے تو وہ اپنے اندر اپنے من سے جڑا رہتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے خیالات اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں جو کسی بھی منزل کو اپنے گھٹنوں تک لانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ کامیاب عادتوں کی لسٹ میں چوتھی عادت ہے اختلاف کرنا اور انکار کرنا سیکھو۔ ہم کوئی کٹ پتلی نہیں ہیں جو لوگوں کی ہر بات پر ہاں جی ہاں جی کرتے رہیں۔ تم ایک الگ انسان ہو، تمہارے الگ سپنے ہیں تو تمہارے اصول بھی الگ ہی ہوں گے۔ تمہاری منزل الگ ہے تو تمہارا راستہ بھی الگ ہی ہوگا۔ اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے۔ یہاں ضروری نہیں کہ جو طریقہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی کرے۔ اگر تم بھی اوروں کا ہی طریقہ استعمال کرو گے تو اوروں کی طرح ہی بن جاؤ گے۔ تم اس دنیا کے سب سے الگ انسان ہو، تمہارے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے اور نہ بولنے کا بھی۔ ہر اس بات کو جو تمہارے سپنوں، تمہارے گول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل دوستوں کے ساتھ گھومنے کو نہیں کر رہا تو انہیں منع کرنا سیکھو۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ تم اپنے گھر والوں کو بول سکو۔ دوستو، زبردستی زیادہ دنوں تک نہیں چلتی اور نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں منع کرنا سیکھو، کیونکہ منع کر کے تم کچھ وقت کے لیے دوسروں کی نظروں میں برا بن سکتے ہو، لیکن تم اپنی نظروں میں اور آنے والے وقت کی نظروں میں کبھی غلط نہیں بنو گے۔ پانچویں عادت ہے صحیح طریقے کا جوخم اٹھانا۔ رسک لینا زندگی کا سب سے بڑا جوخم ہے۔ آپ کوئی جوخم ہی نہ لیں۔ اگر تم صحیح کام میں جوخم نہیں لے رہے ہو تو تم اپنی زندگی کو جوخم میں، مشکل میں ڈال رہے ہو۔ آپ جوخم لے رہے ہو اپنی زندگی کو برباد کرنے کا یا پھر وہیں اٹکے رہنے کا جہاں پر ابھی تم ہو۔ اپنے دل سے صحیح چیزوں کے لیے جوخم لینے کا ڈر ہٹا دو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہنسیں گے، میرا وقت برباد ہوگا، میرا پیسہ برباد ہوگا۔ دوستو، ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے سفر میں صرف 3 چیزیں چاہیے: روٹی، کپڑا اور مکان، جسے پانا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ چلا بھی گیا تب بھی آپ کی زندگی گزر ہی جائے گی۔ لیکن آپ کا مقصد صرف سیف رہنا اور موت کے دروازے تک پہنچنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک جان باز کی طرح ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے، ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، زندگی کی ہر جنگ میں جیت کا تاج سر پر پہن کر، بوڑھے ہو کر موت کے دروازے تک پہنچنے میں ہیں۔ صحیح چیزوں کے لیے جوخم لینا چاہیے، اس لیے جوخم لینا سیکھیں، مشکلوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں، کیونکہ رسک لینے کا جوخم لینے کا تمہیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے رسک نہ لیا تو اپنے آخری وقت میں رسک نہ لینے کا آپ کو اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھٹی عادت ہے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو اگلے 60 سال تمہارے ساتھ گزارنے والا ہے، اور وہ انسان تم خود ہو۔ تم اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہو، تم اپنے ماضی کی غلطیوں سے کتنا سیکھتے ہو، تم اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے ہو، اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ کیا تم ہر دن 10 منٹ سکون سے اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ میں کہاں سے آیا تھا، ابھی کہاں ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے؟ تمہاری سب سے بڑی ضرورت، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اگر کوئی تمہیں صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے تو وہ تم خود ہو۔ اس لیے ہر روز کم از کم 10 منٹ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے ضرور نکالو۔ 10 کامیاب عادتوں کی لسٹ میں 7ویں عادت ہے فیصلے لینا سیکھو اور فوراً کام پر لگ جاؤ۔ ایسے کتنے ہی کام ہیں جنہیں تم آج تک ٹالتے آ رہے ہو،
ایسے کتنے ہی فیصلے ہیں جنہیں لینا آج تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن تم فیصلے لینا ہی نہیں چاہتے اور انہیں ٹالتے رہتے ہو۔ زیادہ تر لوگ فیصلہ ہی نہیں لے پاتے، اس کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس رشتے میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے۔ لوگ فیصلے ہی نہیں لے پاتے اور الجھے رہتے ہیں۔ فیصلے لینا سیکھو۔ کوئی بھی فیصلہ نہ لینے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک فیصلہ لو اور اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرو، اور جب ایک بار کوئی فیصلہ لے لیا تو فوراً کام پر لگ جاؤ۔ جتنے بھی دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہیں، ان کے فیصلے لینے اور اس کام کو کرنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اور زندگی کو بدل دینے والی 10 عادتوں میں سے 8ویں عادت ہے اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو لگاتار کم ہوتا رہتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ۔ کبھی بھی اس کے کم ہونے کی رفتار آہستہ نہیں ہوتی۔ وقت پر کسی بھی چیز کا، کسی بھی واقعے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ صرف تم اڑ سکتے ہو، نہ ہی اس کے پیچھے دوڑ سکتے ہو اور نہ ہی اس سے آگے نکل سکتے ہو۔ آج تمہاری زندگی میں جو بھی چل رہا ہے، تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، اور آج تمہارے لیے جو ضروری ہے اسے کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ، کیونکہ وقت کے بہاؤ میں اگر تم ایک بار پیچھے چھوٹ گئے تو پھر چاہے کتنی ہی دوڑ لگا لو، وہ پہلے والی بات تو کبھی نہیں ہو پائے گی۔ جو سو رہا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کھو رہا ہے، اور جو جاگ رہا ہے میں 90 نمبر لسٹ وہ لگاتار بھاگ رہا ہے۔ 10 کامیاب عادتوں کی جو عادت ہے وہ ہے ہمیشہ خوش رہو، مسکراتے رہو، روندو نہ بنو۔ رونے والے انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا، اسے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی وقت گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں ہیں۔ پھر کیوں وہ بے وجہ کے دکھ اور تکلیفیں اپنی زندگی میں بڑھانا چاہے گا؟ اس لیے اپنے دکھوں کو چھپا کر مسکراتے رہو۔ اگر تم مسکراتے رہو گے تو دوسروں کو تم میں ایک امید کی کرن دکھائی دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسکرانے سے کوئی اور اپنی تکلیف بھلا دے۔ آپ کے مسکرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت ہنستے رہو۔ مسکرانے کا مطلب ہے کہ تم خوش رہو، مثبت سوچو، یہ سوچو کہ تم بہت قسمت والے ہو، تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر کوئی کمی ہے بھی تو تم اسے پورا کر سکتے ہو۔ 10 کامیاب عادتوں کی آخری عادت وہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار انسان بنو اور دوسروں کی مدد کرنے والے بنو۔ ایسے بہت سے کام ہیں جنہیں کر کے تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو۔ دوسروں کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، غریبوں کا پیٹ بھرو، لوگوں کے چہروں پر ہنسی لانے کی کوشش کرو۔ ایک کامیاب انسان صحیح معنوں میں کامیاب انسان وہ کہلاتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا کرے، ان کی بھلائی کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اس لیے لوگوں کی مدد کرو، بھلائی کے کام کرو، اپنی سوسائٹی میں ایک اچھی مثال بننے کی کوشش کرو۔ گرو جی نے کہا کہ بیٹا یہ تھیں وہ 10 عادتیں تم کامیاب زندگی جی سکتے ہو، اپنے اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہو۔